बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबर है, एक कैनेडियन शहरी का लाहौर में अगवा हुआ है। ये अगवा किसी खुफिया इदारे ने किया है, ये अगवा कुछ नामालूम अफराद ने किया है, ये अगवा किसी कानून से बाहर किसी एक ऐसे गिरोह ने किया है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं मालूम। ये नहीं पता, इल्जामात मुख्तलिफ हवालों से लग रहे हैं, लेकिन जिसका अगवा हुआ है उसका नाम हमजा खान है। उसके बारे में बहुत बड़े, बहुत अहम और बहुत ज्यादा असर व रसूख रखने वाले लोग और बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठाने वाले लोग बात कर रहे हैं कि ये लाहौर से अगवा हुआ है। ये हमारे यहाँ इन हालात में कि जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है, जबर की फिजा है, और जाहिर है कि हमारे यहाँ खुफिया इदारे भी ऐसे काम करते हैं, किए हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में सहाफ़ी गायब हुए हैं और उन्होंने हमारे यहाँ के खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके गायब करने में वो मुलव्वस हैं, और फिर ऐसे सवालों के कभी भी जवाब नहीं मिलते। ये अपने आप में एक लिहाज से तस्दीक होती है। लेकिन अब ये जो वाक़या है, ये कैनेडियन शहरी हैं हमजा खान, उनके बारे में अम्मार अली जान, ये उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से भी इनकी क़ुर्बत हुई है और इन्होंने मौजूदा सिस्टम को, रिजीम को तनकीद का निशाना बनाया है। अम्मार अली जान ने ट्वीट किया, आई रिसेंटली मेट हमजा खान, उनको टैग किया, इन लाहौर। ही इज़ अ PhD स्कॉलर फ्रॉम कैनेडा हु वर्क्स ऑन anti-imperialist politics. He is a friend of Palestine and resistance movements in the global south. Yesterday, Hamza was abducted in Lahore. ये बता रहे हैं कि ये जुमेरात को लाहौर से अगवा हुए। आगे उन्होंने लिखा, इस सिस्टम, इस हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, हुकूमत पर इल्जाम लगाया, दिस regime is waging a relentless attack on dissent. ये आवाज फिर बैरून मुल्क मुकीम कुछ सहाफियों की जानिब से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स की जानिब से, इसके अलावा डिजिटल मीडिया पर आवाज उठाने वाले लोगों की जानिब से भी उठाई गई है। अभी तक इस सिलसिले में हुकूमत कनाडा, उन्होंने कोई बात की है या नहीं, ये हो रहा था मामला कि अभी चेक किया जाए। अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जो कनाडा का कैनेडियन हुक्काम है, उन्होंने, सिफारती हुक्काम, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तलिफ इदारों से सिलसिले में अभी राब्ता किया है, लेकिन ये तमाम खबरें ज़राए के मुताबिक हैं। अम्मार अली जान के इस ट्वीट के नीचे मैं ये देख रहा था कि बड़ी कड़ी तनकीद भी की जा रही है। जैसे नया दौर से वाबस्ता अली वारसी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये आसिफ गफूर से, बाजवा से, इन लोगों से कनेक्टेड लोग, यानी इन्हें बड़ा प्रो PTI करार दिया। जो हमजा खान हैं, उनकी टाइमलाइन पर भी प्रो PTI चीजें नजर आती हैं और कुछ तनकीद भी नजर आती है। मौजूदा सिस्टम पर ये पाकिस्तान आए थे, अगवा हो गए हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इसका इम्पैक्ट हमारे हाँ सिस्टम चलाने वाले, सिस्टम के करता धरता, वो भी फील करेंगे कि ग्लोबली आएगा, पाकिस्तान पर आएगा। अब इस सिलसिले में क्या होता है देखते हैं, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जितना बड़ा मामला है ये बहुत जल्द सामने आएंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। मैंने एक साहब से मालूम किया, मैंने कहा ये कैसे हुआ, जब ये बहुत से हवालों से बात की जा रही है और मैं आपको खबर दे रहा था कि ये कहां से मालूम हो रहा है, यानी मैं उस खबर की तस्दीक नहीं कर रहा था, जो बातें हो रही हैं उनके हवाले से। तो मैंने कहा ये फिर इतनी मुख्तलिफ चीजें, तो कहा गया देखिए, एक जानिब चीजें बेहतर हो रही थी, दूसरी जानिब कैप्टन सफदर का अगवा हुआ था, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं, सेम पेज कितना फटा है, कितना बरकरार है, बहुत सी चीजों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की, वो अपने आप में कुछ ना कुछ माने रखती हैं। ये एक बहुत बड़ा वाकया है और अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई हवालों से सपोर्ट करने वाले, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स, वो इस पर बात कर रहे हैं, इस रिजीम पर तनकीद करने वाले इस पर बात कर रहे हैं। तो ये खबर है, इस पर अब इससे ज्यादा मेरा तबसरा नहीं है। दूसरा, मोहम्मद जुबैर साहब ने एक बात बताई, फिर उसके बाद उसको जरा सा चेक किया तो वो बात दुरुस्त निकली।
یہ جو مریم نواز شریف کی حکومت کی جانب سے 10-11 ارب کا لگژری جہاز خریدا گیا اور اس کے بعد کھچ ماری گئی کہ نہیں جی یہ ہم ایئر لائن بنا رہے ہیں تو یہ ایئر لائن کے لیے جو ہمیں فلیٹ بنانا ہے یہ اس فلیٹ کا حصہ ہے، ہمیں جہاز خریدنے ہوں گے، ہماری ایئر لائن ہوگی. تو وہ پھر پتا چلا کہ کیا زبردست قسم کی بے وقوفی کی گئی ہے. اور ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جو اس حکومت کے بڑے حامی ہیں. حسن ایوب دوست ہے، بھائی ہے، اور آپ لوگ بڑا ناراض ہوتے کہ آپ حسن ایوب کو بھائی کیوں کہتے ہیں. حسن ایوب سے جو تعلق ذاتی حیثیت میں، وہ ذاتی حیثیت میں، جو اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے اختلاف ہے، وہ اختلاف، فکری اختلاف اپنی جگہ. تو حسن ایوب نے بھی اس پہ بڑی تنقید کی اور کہا کہ ازما بخاری کے جھوٹ نے مریم نواز شریف کو رسوا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی بری تنقید ہے. بات یہ کہ یہ کام ازما بخاری کے کرنے کا تو نہیں تھا، یہ مریم نواز شریف نے کام کیا ہے. اور آپ نے جہاز خریدا، آپ بول دیں آپ نے جہاز خریدا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ازما بخاری نے جھوٹ بول دیا، بتانا چاہیے تھا جہاز خریدا ہے، تو مریم نواز بتائے. چھپا کے مریم نواز نے رکھا ہے. ڈان نے سٹوری کی تو کیا لکھا کہ جو بیوروکریسی ہے، حکام ہیں، وہ ٹائٹ لپڈ ہیں. تو مریم نواز شریف حکومت نے چھپا کے رکھا. اور جب پتا چل گیا، یعنی یہ اتنے بے وقوف ہیں، اتنے بے وقوف ہیں، انہوں نے جہاز خریدا ہے. انہوں نے کوئی ایک ہیرا تھوڑی خریدا ہے کہ اس کو آپ کہیں کسی جگہ دبا دیں گے، چھپا لیں گے اور کہیں گے چھپ گیا. یہ آپ نے جہاز خریدا ہے. یہ جہاز جیب میں ڈال کے تو لے کے نہیں جا سکتے کہ مریم کے پرس میں ڈال لیں گے آپ، لوئی وٹون کے یا کسی اور بڑے برانڈ کے، اور جہاز وہاں سے نکال کے ڈوریمون کی بگ لائٹ اور وہ اس کے بعد بڑا ہو جائے گا جہاز. عجیب بے وقوفانہ حرکتیں. تو جہاز پہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ نہیں جی وہ ایئر لائن کا جہاز ہے، خرید لیا گیا ہے. تو اب اس پہ حسن ایوب جیسے دوست بھی تنقید کر رہے ہیں. حکم یہ ہوا، اور حکم آیا وہاں سے جہاں سے سب سے زیادہ حکم آتے ہیں، کہ اس پر بات نہیں کرنی. یہ میں نے ٹویٹر پہ آ کر لکھا کہ حکم حاکم حقیقی ہے کہ 10 ارب کی اڑن تشتری پر 7 سے 11 مکمل چپ رہے. تو ٹیلی ویژن چینلز کو یہ بتا دیا گیا کہ اس جہاز پر یہ جو پروگرامز وغیرہ ہیں ان میں بات نہیں کرنی. ٹیلی ویژن دیکھتا کون ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ٹی وی پروگرام میں بات ہوتی ہے، جواب آتا ہے، تنقید ہوتی ہے، چول ماری جاتی ہے کسی حکومتی شخصیت کی جانب سے. اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہوتا ہے، اس پہ میمز بنتی ہیں. تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرو، یہ حکم آ گیا. تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جو سیم پیج ہے، اس سیم پیج کی بہت سی چیزیں برقرار بھی ہوتی ہیں، پھٹتے پھٹتے بھی وقت لگتا ہے. تو اب وہ سیم پیج مکمل طور پر کب پھٹتا ہے؟ یہ جو جہاز ہے یہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے. نہ جانے کس جہاز نے اس جہاز کو خریدنے کا مشورہ دیا تھا کہ آپ کے پاس جہاز ہے پہلے سے موجود. لیکن ایسی حماقتیں بھی حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا کہ کرنی ہیں. ششکے مریم نواز شریف صاحبہ کے ششکے، تو یہ ششکے جو ہے وہ اب گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. جس طرح وہ جو رمضان بازار کی فوٹیجز، رمضان بازار کی فوٹیج کہہ رہا ہوں میں آپ کو، معاف کیجیے گا، رمضان بازار میں تو یہ سب کچھ بہت پہلے سے ہو رہا تھا. یہ جو افطار پروگرام کی فوٹیجز اور تصویریں آ رہی ہیں کہ آپ نے جس جگہ انتظام کیا، دسترخوان لگائے، وہاں آپ نے چاروں طرف فلیکسز لگا کے دیوار بنائی اور مریم نواز شریف کی دیواروں سے اونچی اونچی تصویریں لگا کے آپ نے وہ بنایا کہ یہاں حکومت پنجاب جو ہے وہ کروا رہی ہے افطار. ایسا لگتا ہے مریم اپنی جیب سے کروا رہی ہے یا نواز شریف کے پیسے لگ رہے ہیں. تو ایک انتہائی بےہودہ کام ہے جو حکومت پنجاب مسلسل کر رہی ہے، اور قانون بنا کے بیٹھ گئے کہ ہم سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ کتنے پیسے ہم نے کس مد میں خرچ کیے ہیں. تو یہ جہاز مصیبت بنا ہوا ہے. یہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرنی. اب سوشل میڈیا تو نہیں چھوڑے گا. سوشل میڈیا تو مسلسل جہاز کو اس وقت رگڑ کے رکھ چکا ہے، اور اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. محمد زبیر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ پروگرامز میں گئے اور وہاں طے شدہ موضوع ہوتا ہے، بتایا تھا کہ اس موضوع پر یہ والے گیسٹ ہوں گے، آپ کو دعوت شامل ہو جائیں. تو جب آپ اس پروگرام میں جاتے ہیں تو کچھ ریسرچ بھی کر کے جاتے ہیں. زبیر صاحب کہنے لگے جہاز کے موضوع پہ بات ہونی تھی لیکن بعد میں ڈراپ کر دیا گیا. ان میں سے ایک جو ٹیلی ویژن چینل ہے، وہ ٹیلی ویژن چینل وہ کالا اور لال لوگو والا 3 حرفی ارے، تو ایک وہ چینل ہے، اور ایک چینل اور ہے جہاں پر یہ جہاز کے موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیا گیا، ایئر وائی. اور ایک جو چینل ہے اس کے نام میں تھوڑا سا ابھی ڈاؤٹ ہے، جہاں زبیر صاحب کی بات ہو رہی ہے. باقی تو تمام چینلز کو کہہ دیا گیا کہ اس پہ بات نہیں کرنی. آخری چیز، علیمہ خان صاحبہ نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو وارننگ دی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب پہ. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ عمران خان کی حالت ٹھیک ہے. ان پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پر جو جا کر مل کر آئے تھے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، ان شخصیات پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر انہوں نے رجیم کا ساتھ دے دیا ہے
جس طرح کی باتیں یہ لوگ کر بیٹھے ہیں. تو اس تنقید کے حوالے سے شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی جو بات کی اس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہمارے بھائی اور ہماری نظر میں بہت زیادہ عزت ہے محمود خان اچکزئی کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی، اور شاندانہ گلزار صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ چپ ہو جائیں. جو علی امین گنڈا پور نے سوری کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہم پہ کیوں بات کر رہے ہیں. عمران خان نے گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ میڈیا کی موجودگی میں کیا تھا. میڈیا کے سامنے عمران خان نے بتایا تھا کہ گنڈا پور کو ہٹا رہے ہیں. اب یہ لوگ چونکہ عمران خان پہ بات نہیں کر سکتے تو یہ لوگ ہم پہ بات کرتے ہیں. ناؤ دے آر شوٹنگ دا میسنجر، علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا. انہوں نے کہا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی صفوں میں اتحاد چاہیے. اب بھی ڈیمانڈ عمران خان کا علاج ہے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے علاج جس میں فیملی مطمئن ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ باقی جو رہائی کی تحریک ہے وہ علاج سے ہٹ کر ایک الگ معاملہ ہے. جو عمران خان کو انصاف تک رسائی سے روک دیا گیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور پارٹی کو اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.